حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقۃ الفطری علی المرء المسلم یخرجها عن نفسه وعمن هو فی عیالہ صغیرا کان او کبیرا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر مسلمان مرد پر صدقہ فطر لازم ہے، وہ اپنی طرف سے نکالے گا اور ان کی طرف سے نکالے گا جو اس کے اہل و عیال ہیں، صغیرن بڑے ہوں، او کبیرن یا چھوٹے ہوں، صغیرن چھوٹے ہوں، کانا او کبیرن یا بڑے ہوں، ذاکرن مذکر ہوں، او انسا یا مؤنث ہوں، حرن وہ آزاد ہوں، او عبدن یا غلام ہوں۔ اپنی طرف سے نکالے گا اور اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا ہر مسلمان مرد۔ اب ہے کتنا صدقہ فطر کتنی دینی ہے؟ کہتے ہیں نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعیر۔ اگر گندم دینی ہے تو وہ نصف صاع ہے، 2 کلو۔ اگر ہم نے کھجور کا صدقہ فطر دینا ہے تو وہ ہے 4 کلو۔ اگر ہم نے جو دینے ہیں تو وہ ہیں 4 کلو۔ اگر گندم دینی ہے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، یہ ہر مرد مسلمان کا صدقہ فطر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر غریب پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ بات عوام ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہر بندے پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہر بندے نے نکالنا ہے تو پھر لے گا کون؟ امیر بھی نکالے، غریب بھی نکالے صدقہ فطر۔ اب یہ ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا کہ میں نے جہاں اب مصلی سنا رہا ہوں وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ صدقہ فطر اس پر ہے جو نصاب کا مالک ہے، نصاب کا مالک ہے، جس طرح زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں کے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ بچے پہ بھی صدقہ فطر ہے، بڑے پہ بھی صدقہ فطر ہے، آزاد پہ بھی ہے، غلام پہ بھی ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا جن کے بڑوں پہ صدقہ فطر ہے ان کے چھوٹوں پر بھی صدقہ فطر ہے، جن کا بڑا نصاب کا مالک نہیں ہے اس کے چھوٹے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا جس بندے پہ زکوٰۃ، اب میں شرائط بتا دیتا ہوں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، نصاب کا مالک ہو، مال نامی، اس میں شرط نہیں ہے، سال گزر جائے، عید والے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے جس بندے پر نصاب کا مالک ہے، ہر بندے پہ نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کرے گا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صدقۃ السر، فرمایا خفیہ صدقہ، پوشیدہ صدقہ، تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو ہم پوشیدہ صدقہ دیتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ الصَّدَقَةَ، یہ جو صدقہ دیتے ہیں، لَتُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، فرمایا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، فَلْيُخْفِهَا مِنْ شِمَالِهَا، بائیں سے خبر نہ ہو، فرمایا بائیں کو خبر نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَقَعُ بِيَمِينِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فرمایا مومن جب صدقہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی، اللہ اس کو اپنے دائیں دستے قدرت میں لے لیتا ہے۔ جب رب دائیں دستے قدرت میں لیتا ہے، فرمایا پھر فَيُرَبِّيهَا، رب اس کو پالتا رہتا ہے، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوًّا، فرمایا جیسے تم میں سے کوئی ایک اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، رب صدقے کو پالتا رہتا ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، ایک لقمہ جو صدقہ ہم نے دنیا میں کیا تھا، مثل احد، فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ وہ ایک صدقہ، وہ ایک لقمہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ پال 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 کے ہمارے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنا ثواب لکھا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تیسری حدیث پاک آج کی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقرضا قرضا کان لہ مثلہ صدقہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو قرضہ دیا، جتنا قرضہ دیا اتنا قرضے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، جتنی قرضہ دیا قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ایک دن فرمایا، دوسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو قرضہ دیا اللہ قرضے کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے کل کہا کہ ایک مثل صدقے کا ثواب ملے گا، آج آپ نے کہا جس نے کسی کو قرضہ دیا تو 2 مثل صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا نعم ہاں، من اقرض قرضا فاخرہ بعد محلہ، فرمایا جس نے کسی کو قرضہ دیا پھر مہلت دیتا گیا، وعدہ آ گیا لیکن مہلت دیتا گیا چونکہ تو اب مفلس ہے نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنے دن مہلت دیتا جائے گا ہر دن کے بدلے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا، جتنے دن مقروض کو مہلت دیتے جائیں گے اتنے صدقوں کا ہر دن صدقے کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملتا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آکل الربا و مانع الزکاۃ، سود کھانے والا، زکوٰۃ کو روکنے والا، ہر بایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں مجھ سے لڑائی کرنے والے ہیں، سود کھانے والے اور زکوٰۃ روکنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے دنیا اور آخرت میں اپنے نبی سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو قرآن ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سودی کاروبار اور سود کھانے والا اللہ سے لڑائی کا جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتم صلاۃ الا بزکاۃ، فرمایا کوئی نماز کامل نہیں ہے جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، لا تتم صلاۃ الا بزکاۃ، فرمایا نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک زکوٰۃ ادا کر نہ لو، ولا تتم صلاۃ الا بطہور، فرمایا تب تک نماز کامل ہے ہی نہیں جب تک تمہاری طہارت کامل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولا تقبل صدقۃ من غلول، کھوٹ کے مال سے صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا، خیانت کے مال سے، دھوکے کے مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں لا تحل الصدقۃ الا لثلاثۃ، فرمایا صدقہ حلال نہیں ہے مگر 3 بندوں کے لیے، ایک وہ ہے لذی دم مفزع او لذی غرم موجع، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ ہے جو سخت مصیبت میں ہے، مصیبت میں مصیبت زدہ کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، دوسرا ایک شخص ہے مقروض ہے، اتنی قرض میں مبتلا ہے کہ وہ زندگی ساری قرض میں مبتلا رہے گا، آپ اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے وہ قرض سے نجات پالے، مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ فرمایا لذی فقر مدکع، فرمایا وہ فقر والا جو ذلت آمیز فقر میں مبتلا ہے اس کو زکوٰۃ اور اس کو صدقہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی وہ جو قرآن ہے، اب میں چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے زکوٰۃ کا، اس مہینے عموماً زکوٰۃ ہوتی ہے، کچھ شرطیں ہیں زکوٰۃ کی، سب سے پہلی زکوٰۃ کی، صدقہ فطر کی الگ ہیں۔ زکوٰۃ کی سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہو، دوسری شرط ہے عقل مند ہو، عاقل ہو، تیسری شرط ہے بالغ ہو، چوتھی شرط ہے نصاب کا مالک ہو، پانچویں شرط ہے مال نامی ہو، جو پیسہ ہے اس میں بڑھاؤ بھی ہو، نمو ہو، اس میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ بڑھتا ہو، مال نامی سے کہتے ہیں، اور ساتویں چھٹی شرط ہے اس پر سال گزر جائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، ہمارے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنے پیسے آئے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ اگلے رمضان 17 کو اگر اتنے پیسے تھے تو زکوٰۃ واجب ہے، سال پورا گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ کن کن چیزوں پہ ہے زکوٰۃ؟ 4 چیزیں۔ سونا 7.5 تولے کسی کے پاس صرف سونا ہے تو زکوٰۃ اس میں سے واجب ہے، 7.5 تولے کی قیمت لگائیں، جتنی قیمت بنتی ہے 40 پہ تقسیم کریں، حاصل تقسیم زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے،
دوسرا نمبر چاندی 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت لگاؤ، 40 پہ تقسیم کرو، حاصل تقسیم زکوٰۃ ہے۔ یہ دو چیزیں، سونا چاندی۔ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نقدی دیکھی جائے گی، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، پیسے نقد موجود کتنے ہیں۔ اگر وہ پیسے 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائیں، 40 پہ تقسیم کرو، حاصل تقسیم زکوٰۃ آئے گی۔ یہ تین چیزیں، پہلی سونا، چاندی، نقدی، اور تیسرا ہے جو لوگ کاروبار نہیں کرتے، سامان کے اندر جو سامان، دکان کے اندر جو سامان تجارت ہے اور اس کا نفع، دو چیزیں، سامان تجارت، اور جب حساب لگانا ہے زکوٰۃ کا تو وہ قیمت لگانی ہے جس قیمت پہ ہم نے گاہک کو بیچنی ہے، قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت کا حساب کر کے۔ دو چیزیں، قیمت دکان کی جو بلڈنگ ہے، اس کی زمین ہے، ٹیبل کرسیاں میز ان کی نہیں، یہ ضرورت اصلیہ میں سے ہیں۔ سامان تجارت پڑا ہے اور اس کا نفع سال گزر جائے، جتنی قیمت مال کی بنتی ہے وہ قیمت 40 پہ تقسیم کرو، حاصل تقسیم ہماری زکوٰۃ بنے گی۔ سامان، چار چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چار چیزیں ایسی ہیں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ وہ قرآن میں ہے، یتیم، مسکین، غریب، مسافر، عامل۔ یتیم، مسکین سب کو پتہ ہے، مسافر ابن السبیل جسے قرآن میں کہا گیا ہے، اور عامل وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ہے کہ جن جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اندازے سے دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بزنس بڑا ہے، زکوٰۃ اندازے سے نکال لی جاتی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، آج کل یہ ایک بنایا جاتا ہے کہ میرے پاس سونا نہیں ہے، سونا بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، بیوی کے پاس سونا ہے، اگر وہ سونا جو بیوی کے پاس ہے اس نے ملکیت میں رکھا ہوا ہے آپ کی، اب ہمیں کوئی مجبوری بنے تو ہم اٹھا کے اس کو ہم کرا کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں، تو زکوٰۃ میں وہ سونا جو بیوی کے پاس ہے اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ اندازے سے جائز نہیں ہے، جتنی سامان پڑا ہے تمام کا حساب لگایا جائے، پھر اس کو تقسیم کیا جائے، 40 پہ حاصل تقسیم وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔